الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين نصرت حق اور مومن کے عنوان پر یہ چھٹی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور سلسلہ کلام اس طرح سے مربوط ہے کہ وہ مومن نصرت حق کا مستحق ہوتا ہے جو خود ناصر حق ہو، جو حق کا مددگار ہو، حق اس کی مدد کرتا ہے۔ سورہ محمد کی آیت ان تنصروا اللہ ینصرکم یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان اگر تم اللہ کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدم کو ثبات عطا کرے گا۔ اور یہ نصرت حق بے معنی کہ جو حق کی مدد کرے، حق کا ناصر ہو، ظاہر ہے کہ حق صمد ہے، بے نیاز ہے، حق حاجت مند نہیں ہے،
ذات واجب کسی کی مدد کی محتاج نہیں ہے، لیکن جب یہ کہا گیا کہ مومن ناصر حق بنے، اور جب قرآن میں یہ کہا گیا کہ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، سورہ صف۔ تو جب مومن یہ کہتا ہے یا کسی نبی کا ساتھی یہ کہتا ہے کہ ہم ناصر خدا ہیں، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ خداوند علی اعلیٰ کسی کی نصرت کا محتاج ہے، بلکہ جو صاحب ایمان خود اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اس محبت کو درمیان میں رکھ کر جو اس کو اپنے معبود سے ہے، تو اس کو نصرت حق کہتے ہیں۔ جو محبت صاحب ایمان کو اپنے ایمان سے ہے، جو محبت صاحب ایمان کو مرکز ایمان سے ہے، جو معرفت صاحب ایمان کو اپنے معبود کی حاصل ہے، اگر اس معرفت کی، اس محبت کی حفاظت کرے تو ایسا محافظ وہ ناصر حق خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی حفاظت کی، اور اسی حفاظت کا لازمی نتیجہ مدافعت ہے، جس پر کل گفتگو ہو رہی تھی، اور اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ آیا انتصار، انتصار، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اور انہوں نے اپنی مدافعت کی، اپنی حفاظت کی، جب ان پر ظلم کیا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، اور یہ انتصار اللہ کو پسند ہے، جو امر حق میں مظلوم کی اعانت کرتے ہوئے صرف ہو۔ تو یہ وہ محل فکر ہے کہ جہاں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور آج ظاہر ہے کہ اسی طرح سے یہ فکر آگے بڑھ رہی ہے۔ کل انتصار مظلوم پر گفتگو تھی، اور میں نے بتلایا کہ کس طرح سے میر انیس نے ایک ہی بند میں فرزدق، حسان، ہمیری اور کمیت کا تذکرہ کیا، اور یہ بتلایا کہ میں بھی انہی کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نصرت حق کی، انتصار کا حق ادا کیا، مظلوم کی حمایت۔ فرزدق نے سید الساجدین کا تعارف کروایا، دیوبند نے امام رضا کا تعارف کروایا، کمیت نے امام محمد باقر کا تعارف کروایا، ہمیری نے امام جعفر صادق کا تعارف کروایا، اور حسان ابن ثابت نے علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا۔ یہ چند نام آئے، ورنہ آپ کی تاریخ تو بھری ہوئی ہے انتصار مظلوم سے، کہ کس طرح سے مظلوم کی حمایت کی جاتی ہے، اور مظلوم کے حق کی کس طرح سے حفاظت کی جاتی ہے۔ اتنی مرتب اور اتنی مؤدب کوششیں ہوئی ہیں انتصار میں کہ آخر میں تو یہ بھی طے کر لیا گیا کہ اپنے ممدوح کی ایسی تعریف کرو، سب سے ہٹ کر، سب سے ہٹ کر، کسی سے کام نہیں ہے، اپنے ممدوح کی ایسی
ایسی تعریف کرو کہ دوسرے کے دل میں چبھ جائے. یعنی یہ بھی طے کر لیا اور اسی پر ہم نے غالب کو کاربند دیکھا، اسی پر ہم نے اقبال کو کاربند دیکھا، اور اسی منزل پر ہم نے میر انیس کو دیکھا، اور دوسرے ہمارے جو شعراء گزرے ہیں ان کو اسی منزل پر دیکھا کہ انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، مگر اتنی شدت اختیار کی. یعنی میر انیس کی منزل دیکھیے. میں ممکن ہے کہ آپ کو کچھ ایک مختصر سی تمہید کے بعد ان کے طریقے مدح سرائی کو پیش کروں. ایک مقام پہ کہتے ہیں آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع لازم. آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے جب بزم، خیبر کی خبر لائے میری طبع لازم. قطع سر عادہ کا ارادہ ہو جو بالجزم، دکھلائے میری سیف زباں مارکہ رزم. انیس چاہتے کیا ہے؟ دیکھیے بیت، جل جائے عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. پانچویں اور چھٹے مصرے میں اپنے مدعا کو بتلایا کہ میں کیا چاہتا ہوں. دکھلائے میری سیف زباں مارکہ رزم، جل جائے عدو آگ بھڑکتی نظر آئے، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے. یعنی تعریف ایسی ہو، کسی کے جنگ کا ایسا تذکرہ آج کروں کہ عدو اب بھی جل جائے. یہ ہے انتصار مظلوم، اور اس کے لیے انیس کی کوششیں مشکور ہیں، قدر کے قابل ہیں. میرے نزدیک نہیں بلکہ ان کے ممدوح کے نزدیک، جن کی وہ مدح سرائی کرتے ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ کوششیں مشکور ہیں. تو یہ وہ منزل ہے کہ ایک مرتبہ جب تعریف کا جوش ہے تو واقعہ یہ ہے کہ انیس روکے سے نہیں رکتے. ایسا معلوم ہوتا ہے ایک سیل رواں ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے ایک سیلاب ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے جو غواص ہے، جو موجیں مارتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک مرتبہ تصور میں یہ آیا کہ فرزند رسول کی آنکھوں کا ذکر ہو. آنکھوں کا ذکر ہو تو آپ کو معلوم ہے مسلسل فرزند رسول کی آنکھوں پر 24 مصرے کہے، 24 مصرے ایک ساتھ، یعنی 4 بند پورے. اور اس کے بعد جس نتیجے پہ وہ پہنچے ہیں آپ بھی دیکھیے. یعنی آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ پردے نہ کیوں ہو ساتھ کے نور خدا ہے. یہ ہے سب کو چشم داشت کے چشمے آتا ہے. یہ بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. یہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے. یہ پردے نہ کیوں ہو ساتھ، یہ نور خدا ہے. پردے نہ کیوں ہو ساتھ، ہے سب کو چشمداز کے چشمے آتا ہے. یہ بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے. یہ سرخوش ہے جام ان کی جو الفت کا پی گیا. دیکھا نگاہ لطف سے جس کو
وہ جی گیا. احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، زہر بھی، خود موت بھی، حیات بھی، امرود بھی، زہر بھی، بینا بھی، نقطہ سنج بھی، دانائے دہر بھی، تسنیم بھی، بہشت بھی، کوثر کی نہر. سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، سر شرم سے جھکائے ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں ید بیضا بیاض. جنت سواد میں ید بیضا بیاض میں آہو شکارو تیرو کمادارو شیرگی. ہوشیارو خوش نگاہو سخن سنجو دل پذیر، خون ریزو دل فریب دل آویزو بے نظیر. آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں میجا کے تیر. قبضے میں ابروؤں کی کمانیں میجا کے تیر. جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخندہ بھی اگر ہو تو صاحب سواد ہو. جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو، ناخندہ بھی اگر ہو تو صاحب سواد ہو. بچوں کو یاد دلائیے، بہنوں کو یاد دلائیے، لڑکیوں کو یاد دلائیے، انیس کی محنت کو رائے گا نہ جانے دیجیے. یہ انتصار مظلوم ہے. آخری بند کہا ذرہ نواز بہت اثر صاحب امتیاز. آنکھیں ذرہ نواز زہد اثر صاحب امتیاز. تنازو شرمگینو گراں خوابو سرفراز، حق بینو پاک بازو خداگاہو بے نیاز، بیدارو داغ دیدو غمخارو غم تراز. گرد ان کے پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، بس ہے انیس بس نظر بد کا خوف ہے. دن کا پھر یہ کعبہ ایمان کا طواف ہے، بس ہے انیس بس. دیکھا آپ نے یہ کہاں انیس نے کس مقام پر جھنجھوڑا ہے آ کے سننے والے کے دل کو، کس مقام پر انہوں نے اندازہ لگایا ہے کہ اب سننے والا یقیناً دل میں ایک چبھن سی محسوس کر رہا ہے. بس انیس بس نظر بد کا خوف ہے. تو کسی کی اتنی تعریف کرنا کہ جو دشمن پہ بار ہو جائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جہاں ہم انتصار مظلوم کو سمجھنے کی کوشش کریں. یگانہ چنگیزی اپنے غزل کے دوران میں ایک عجیب شعر کہہ گئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. الٹ کے کہا یگانہ نے، صبر اتنا نہ کر کہ دشمن پر، صبر اتنا نہ کر کہ دشمن پر تلخ ہو جائے لذت بیداد. صبر اتنا نہ کر کہ دشمن پر تلخ ہو جائے لذت بیداد. یہاں صبر کا کمال اتنا تھا کہ ظالم کو تلخی محسوس ہو رہی تھی. یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ہم نے ظاہر ہے کہ ائمہ کے دربار کے شعراء کو بھی اسی منزل پر پایا، اور اس کے بعد ہمارے مرثیہ کہنے والوں کو بھی اسی انتصار مظلوم کی منزل پر پایا، اور ہمارے غزل گو شعراء کو بھی اسی منزل پر پایا کہ غزل کہتے کہتے، جیسا کہ کل کہہ رہا تھا، غزل کہتے کہتے کیا مقام ہے، کیا جگہ ہے، کون سی منزل ہے
کہ جہاں میں پھر اس کا حوالہ دے دوں، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اقبال لاہور کے مشاعرے میں غزل پڑھ رہے ہیں: دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی، رم دم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری. اور ساتھی مصرع دیا، نہ ستیزہ، نہ ساتھی شعر کہا: نہ ستیزہ گاہ جہاں نہیں، نہ حریف پنجہ فگن نئے، وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی اندر. کسی منزل پر جہاں سے میں کوٹ کر رہا ہوں، جہاں سے میں نقل کر رہا ہوں، جہاں سے میں اشعار کو پڑھ رہا ہوں، میرا چیلنج ہے کہ کسی مقام سے رموز خودی و بے خودی سے لے کر جاوید نامے تک، آخری تصنیف تک، آپ اقبال کے چنے ہوئے اور دیے ہوئے ناموں میں سے کسی نام کو بدلنے کی تو کوشش کیجئے. کوئی نام اس کے بدل نہ لیجئے بجز اس کے کہ آپ نصاب سے نکال دیں، بجز اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم یہ نصاب میں نہیں رکھیں گے، جیسا کہ کراچی یونیورسٹی نے کیا کہ رموز خودی و بے خودی کا وہ حصہ نکال دیا جو امیر المومنین کی تعریف میں تھا، وہ حصہ نکال دیا جو جناب سیدہ کی تعریف میں تھا، وہ حصہ نکال دیا جو امام حسین علیہ السلام کے واقع کربلا کی تعریف میں تھا. نکال تو ہم نہیں پڑھیں. آپ کا اختیار ہے، آپ کا اختیار ہے، مگر مظلوم کی نصرت باقی ہے. مظلوم کی نصرت باقی ہے. آپ وہاں سے نکالیں گے. ضرب کلیم کو کیا کریں گے؟ ضرب کلیم کو کیا کریں گے؟ بال جبریل کو کیا کریں گے؟ کہاں کہاں سے کس کس لفظ کو کس کس منزل پر نکالا جائے. اور پھر غالب کا تو یہ عالم ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، غالب کا عالم یہ ہے کہ آزردہ کے گھر میں مشاعرے کی محفل تھی اور غالب نے سید الشہداء کا 63 شعر کا قصیدہ پڑھا ہے، 63 شعر کا. اور تاریخ حیران، تاریخ حیران ہے. 1843 کا یہ مشاعرہ ایک عجیب کیف بن کر رہ گیا اور تاریخ میں لکھ دیا گیا کہ غالب گئے اور بجائے اس کے کہ غزل پڑھتے سید الشہداء کے لیے قصیدہ پڑھا اور عرفی کے شعر پر پڑھا: 7 سال می تواں بتمنا گریستان. اور جس مقام پہ آ کے کہا: رشکا یدم بے ابر کے در حد اوس سے اوس برخا کے کربلا محلہ گریستان. تو ایسی منزل پر ہم نے غالب کو دیکھا، غالب کو دیکھا تو پتا چلا کہ کچھ عادت سی ہو گئی ہے. غالب کسی مجمع میں بیٹھے، ذوق ساتھ ہیں، آزردہ ساتھ ہیں، یعنی ایسی ہستیاں ساتھ ہیں کہ جن کے قلم سے یا جن کی زبان سے کبھی یہ الفاظ نکل نہیں سکتے اور کبھی یہ نام ان کی زبان پر نہیں آ سکتے. ایسے مقام پر غزل پڑھتے پڑھتے غالب کہیں: نفس نبی خدا نصیری امام خلق. نفس نبی خدا نصیری امام خلق، ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد. وہ احسان ہے جو خالق نے دنیا پر رکھا ہے اس انسان کی وجہ سے. نفس نبی خدا نصیری امام خلق، ان منت عظیم کے حق بر جہاں نہاد. اور اس کے بعد بے اختیار کہا: پروردگار ناطق ہے عارف علی. پروردگار ناطق ہے عارف علی. کز حرف خود بکام و دہن داستان ہاتھ. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایک لفظ آپ سمجھ رہے ہیں، صرف دوسرے مصرے سمجھ میں نہیں آتے ہوں گے کہ جس نے اپنی باتوں سے، اپنے ارشادات سے صاحبان معرفت کے لیے ایک ایسی ہمگیر لذت پیدا کر دی کہ اس کی لذتیں آج تک باقی ہیں. پروردگار ناطق عارفاں والی. اور اس کے بعد یہ منزل ہے کہ جہاں میں 2 شعر پھر پڑھتا ہوں آخر کے، ذرا غور کیجئے. یزداں، یزداں کہ راز خویش
نبیرا بلفظ پرس، اللہ نے اپنا راز نبی کے زبان پر رکھا. یزداں کہ سوز خیش علی را بجان ہاتھ، وہ راز اپنا زبان پر رکھا، قرآن بنایا. یہاں سوز جان کو عطا کیا. یزداں کہ سوز راز قیس نبی راو پر لفظ کو، یزداں کہ سوز قیس علی راو بجان ہاتھ. اس یزداں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے کہاں جا کے یہ جھجوڑ رہے ہیں اپنے سننے والوں کو، کہاں جا کے یہ متاثر کر رہے ہیں. نہیں، کہاں جا کے یہ تیر لگا رہے ہیں. غالب یہ دیکھیں کس مقام پہ چاہتے ہیں کہ قلب عدو چھٹ جائے، ان کے سارے مظلوم. یہ آخر یزداں کہ راز قیس نبی راو لفظ پوس، یزداں کہ سوز قیس علی راو جان. اس یزداں نے کیا کیا؟ شمعی ز آتش شجر طور برفراق، وہ جو طور پہ آگ لگی تھی اس میں سے یزداں نے ایک شمع جلائی. وہ انرا بخلوت علی اللہ انہاد. شجر طور برفرو انرا بخلوت علی اللہ نہاد. ہماری خلوت میں لا کے اس کو روشن کر دیا. ظاہر ہے کہ یہ سن کے کیا گزرتی ہوگی ان کے معاصرین کے دلوں پر کہ جب وہ یہ کہتے ہوں گے کہ ہم ہیں، ہم علی اللہ ہی ہیں. ارے وہاں گفتگو فقط مسند پر تھی، وہاں گفتگو فقط تخت حکومت پر تھی، وہاں گفتگو وصایت پر تھی. غالب اس گفتگو کی طرف جاتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ منصور فرقہ علی اللہ منم. آواز ہے انا اسد اللہ برب گنم. خیر لفظ منصور آیا، اس لیے اب یہ نصرت کے سلسلے میں یہ ایک مقام ہے کہ جہاں یاد رکھیے کہ مظلوم کے ولی کو حق ہے کہ وہ نصرت طلب کرے. اور ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں. من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. جو مظلوم قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کو حق دیا ہے، ولی کے حق کو حق دیا ہے کہ وہ بدلہ لے. ظاہر ہے کہ وہ اسراف نہیں کرے گا قتل میں، منصور ہے، وہ اس کی مدد کی گئی ہے. ولی دم مظلوم منصور ہے، اس کی مدد کی گئی ہے. اور اس طرح سے اس کی نصرت حق کی طرف سے ہے اور وہ صاحب نصرت ہے. یہ گفتگو اس لیے چھڑ گئی تھی انتصار کی اور نصرت حق کی کہ اس تقریر میں جہاں ہم نے شعراء کا تذکرہ کیا وہاں میری طرف سے یقیناً کمی رہ جائے گی اگر میں ایک بات آپ کے کانوں تک نہ پہنچاؤں. وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ پہلا ظلم زمین پر قابیل نے کیا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ان کو سناؤ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ دونوں اپنی قربانیوں کو لے کر آئے. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے قبول کی گئی قربانی اور ایک کو رد کر دیا. اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا
جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، میں اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صاحبان تقویٰ سے قبول کرتا ہے، قتل کرنے سے کیا حاصل ہے؟ بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ظلم تھا جو ہوا، اور آدم نے پہلا مرثیہ کہا، یہ تاریخ میں ہے، آدم نے پہلا مرثیہ کہا، اور کہیں کہیں عربی کے ایک دو شعر بھی ہم کو نظر آئے، ظاہر ہے کہ وہ آدم سے منسوب ہیں۔ آدم کی زبان کیا تھی، آدم کس زبان میں گفتگو کیا کرتے تھے، ہم کو اس کی تحقیق نہیں ہے، مگر کہا گیا کہ آدم نے کہا۔ انتصار مظلوم، بیٹے کی موت پر پہلا مرثیہ آدم، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلا، مگر ہماری تاریخ میں، تاریخ اسلام میں، انتصار مظلوم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ابو طالب سے۔ پہلا قصیدہ کہنے والا ختمی مرتبت کے لیے عرب کے شعراء کے مقابل میں، سبع معلقات کے مقابل میں، کہ جہاں امرؤ القیس کا لامیہ مشہور ہو، قفا نبک من ذکرى حبیب و منزلی، وہاں ابو طالب کا قصیدہ ہے، اور یہ بتلائے کہ مظلوم کی حمایت اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ انتصار مظلوم ہے، یعنی ابو طالب کا یہ عمل رسول کو پسند ہے، ابو طالب کا یہ عمل رسول کو پسند ہے، اور اس مقام پر آ کے کہا حبیبی ما اذنی لأول غائلی للصغواء عند حق لا عند باطلی، میرے دونوں دوست سنیں کہ یہ میرے دونوں خلیلیہ ما اذنی، میرے دونوں دوست سنیں کہ یہ میرے دونوں کان باطل کی آوازوں کو سننے کے لیے نہیں ہے، میں فقط حق کی آوازوں کو سنتا ہوں۔ میں حق کی آواز کو سنتا ہوں۔ ابو طالب، اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب تعریف شروع تو پھر ساری دنیا کی تعریفوں کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اسلام کی تاریخ میں لکھا کہ عبد المطلب نے ابو طالب کو بلا کے کہا کہ ابو طالب، کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ تم عبداللہ کے بیٹے کی پرورش کرو، اس یتیم بچے کی؟ تو ابو طالب نے کہا مجھے منظور ہے، یعنی بچے کے دادا نے بچے کو چچا کے حوالے کیا کہ تم پرورش کرو۔ ساری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے اس واقعے سے کہ ابو طالب نے پرورش کی، مگر جب ابو طالب نے قصیدہ کہا تو یہ پرورش کا ذکر نہیں کیا، بلکہ یہ کہا یلوذ الحلاق من آل ہاشمی فہم عنده فی نعمت و فواضل، آل ہاشم کا گھرانہ پورے کا پورا نعمتوں کو حاصل کر رہا ہے محمد کے صدقے میں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم پال رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پل رہے ہیں۔ یہ تعریف کی جان ہے۔ کیا گزرتی ہوگی قلب ابو جہل پر، کیا گزرتی ہوگی قلب ابو لہب پر، جب ابو طالب کا یہ شعر سنتے ہوں گے، وَيُسْتَسْقَى الْغِمَامُ لِوَجْهِهِ، کہ جہاں ابر کو طلب کیا جاتا ہے اس کے چہرے کا واسطہ دے کر، جہاں ابر کو طلب کیا جاتا ہے اس کے چہرے کا واسطہ دے کر، تو ظاہر ہے کہ وہاں یہ خیال بھی ہوتا ہوگا کہ صرف یہ چچا نہیں ہے، صرف بھتیجے کی محبت میں نہیں کہہ رہا ہے،
بلکہ حق کا ناصر ہے، حق کی محبت میں کہہ رہا ہے، حق کی حفاظت میں کہہ رہا ہے۔ اس منزل پر ایک شعر آخر میں ابو طالب کا یاد رکھنے کے قابل ہے، اور جو انتصار مظلوم کے سلسلے میں جہاں تعریف کی اور اپنی مرتبت کی وہ تعریف کی کہ ان کے دشمن قیامت تک جلتے رہے، کہا وہ وزان و صدق لا یقیس و شعیرتن ومیزان و عدل وزنہ غیر غائلی، یہ تولنے والا ہے صدق کا کہ جس میں ذرہ برابر کمی و بیشی کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون کم ہے کون زیادہ ہے۔ یہ میزان عادل ہے کہ جہاں ہر ظلم اپنے آپ کو پہچنوا دیتا ہے اور ہر عادل اپنا تعارف کرواتا ہے، یہ میزان صدق و عدل ہے۔ ابو طالب نے بہت پہلے یہ دو صفتوں کو ایک جگہ جمع کیا، اور قرآن مجید میں بہت بعد میں یہ آیت آئی، وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا کلمہ صداقت اور عدالت پہ ختم ہو گیا۔ یہ گفتگو اس منزل پر اس لیے لازم تھی کہ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم متاثر ہوئے ہیں یا ہمارے شعراء متاثر ہوئے ہیں یا انتصار مظلوم میں کوئی ذاکر متاثر ہوا ہے تو سب سے پہلے ابو طالب سے متاثر ہوا ہے کہ حفاظت حق، نصرت حق، ناصر حق، جس نے حفاظت کی اور ایسی حفاظت کی کہ جس کے متعلق کبھی عرض کر چکا ہوں کہ جب صنادید قریش نے آ کے ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، یہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کو برا کہتا ہے، یہ ہمارے رسوم کو برا کہتا ہے، اور پھر آگے بڑھ کر یہ ہم کو دھمکیاں دیتا ہے کہ ہم سزا دیں گے، حالانکہ یہ تنہا ہے، یہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹی پیشانیوں کو پکڑ کے کھینچیں گے اور ان پہ داغ دیں گے، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ تو حضرت ابو طالب نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ کیا یہ واقعہ ہے محمد، کیا آپ نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا؟ کہتا یہی کہا۔ اور پھر اس کے بعد ابو طالب نے کہا کیوں آپ کا کوئی مشورہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، کچھ نہیں، تم جو کہہ رہے ہو وہ حق ہے، کہے جاؤ۔ کہے جاؤ، تم جو کہہ رہے ہو کہے جاؤ۔ تو میں نے اس دن یہ پوچھا تھا، پھر آج پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مورخ یہ بتلا دے کہ ابو طالب نے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے کہا ہو کہ محمد کمپرومائز کر لو، صلح کر لو، کسی بات پہ صلح کر لو، نہیں۔ جس نے کمپرومائز کو بھی پسند نہ کیا ہو، جس نے کسی صلح کو بھی پسند نہ کیا ہو کہ تمہارا جو دل چاہے وہ کرو، حمایت میرا کام، حفاظت میرا کام ہے، میں تمہارے لیے ہر منزل پر تیار، میں میرے بچے، اور قیامت تک جب تک اسلام باقی ہے اگر کہیں اسلام کا کوئی دشمن چھپا ہوا ہے تو اس کو پھر تم سے کام نہیں ہوگا، وہ اگر بدلہ لے گا تو میری اولاد سے لے گا، وہ بدلہ لے گا تو میری اولاد سے لے گا، تم نہ گھبراؤ۔ دیکھا آپ نے، بدلہ ابو طالب کی اولاد سے لیا گیا، اور ابو طالب تیار تھے، جان رہے ابو طالب کو ہی، علی کو ہی،
جعفر کو علم تھا، عقیل کو علم تھا کہ ہمارے بچوں سے بدلہ لیا جائے، اور پھر کربلا والوں کو علم تھا کہ ہماری اولاد سے بدلہ لیا جائے۔ سید الساجدین کو علم تھا کہ ہم سے بدلہ لیا جائے گا، یعنی جیسی جیسی نسل آگے بڑھتی چلی ہے، مگر انہوں نے بھی یہ طے کر لیا، یہ طے کر کہ انتصار مظلوم کی منزل پر کسی آنے واحد کے لیے بھی ہمارے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر ہمارے جد نے یہ کہا تھا، اگر ہمارے جد نے یہ کہا تھا کہ الم تعلموا ان ابننا لو مکذب لدینا ولا نابا بقول الباطل، کیا تم کو علم نہیں ہے کہ ہمارا بچہ کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا؟ الم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نابا بقول الباطل، اور ہم باطل پرستوں کے قول کی پرواہ نہیں کرتے۔ اکیلے ابو طالب، اور قرآن مجید میں سورہ فرقان میں آیت آئی وقال الذین کفروا، اور کافر یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو دیکھ کر ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون، یہ ایک افک ہے، یہ افطرا ہے اللہ پر، یہ قرآن نہیں، کوئی کلام اللہ کا نہیں، یہ محمد کہہ رہے ہیں اور ایک قوم محمد کی مدد کر رہی ہے۔ وَعَانَوْا عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، قرآن نے پورے ابراہیم کو ملت کہا، پورے ابراہیم کو قوم کہا، اسی طرح سے قرآن نے ایک ابو طالب کو، ایک ابراہیم کو پوری قوم کہا، اسی طرح سے ایک ابو طالب کو پوری قوم سے نسبت دی۔ وہ کہا اعانہ علیہ قوم آخرون، ایک قوم ہے جو اس کی مدد دیتی ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، اور یہ بھی کافروں نے کہا کہ یہ پرانے زمانے کی داستانیں ہیں، راتوں کو کوئی لکھ کے دیتا ہے، لکھی ہوئی باتیں ہیں، اس کو راتوں کو کوئی پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيَتُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام اس کے سامنے پڑھتے ہیں جب کہیں وہ آیتوں کو سناتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ابو طالب پہ ڈال دی گئی کہ ایک قوم ہے جو مدد کر رہی ہے، اور میرے مولا فرماتے ہیں انی لمن قوم، میرا تعلق اس قوم سے ہے۔ وَإِنِّي لَمِنْ قَوْمٍ، میرا تعلق اس قوم سے ہے۔ کلامہم کلام الابرار سیماہم سیم الصدیقین عمار اللیل منار النہار لا یخافون لومۃ لائم، راتوں کو جاگنے والے، دن کے روزہ رکھنے والے، اللہ کی ہدایت کے نور اور اس کے منار، جن کو کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت جن کو ڈرا نہیں سکتی۔ میرا تعلق اس قوم سے ہے، اس قوم سے ہے۔ اگر ابھی یہ قوم سمجھ میں نہیں آئی تو سورہ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان تم میں سے جو مرتد ہو جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، خدا ایک قوم کو لائے گا جو خدا سے محبت کرتی ہوگی، خدا اس قوم سے محبت کرتا ہوگا۔ ایک پوری قوم لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ۔ میں نے زحمت دی، یہ منزل ہے کہ جہاں حضرت سید الساجدین کو بھی اس امر کا خیال تھا کہ ہم سے بدلہ لیا جائے، مگر امر حق میں دریغ نہ ہوگا، امر حق میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چنانچہ
آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ زنجیروں کو سنبھالے ہو آپ کا امام دربار یزید میں منبر پہ گیا. آپ سب کو معلوم ہے کہ زنجیروں کو سنبھالے ہو آپ کا امام دربار یزید میں منبر پہ گیا اور پہلے کہا کہ مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں پہ چڑھ جاؤں، اور جب یزید نے کہا کہ کوئی بات ایسی نہ ہو جو خلاف شان ہو، لوگوں نے جبر کیا کہ ارے علی کا پوتا ہے، اس کی آواز سننے کو جی چاہتا ہے، اجازت دے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم اس کی آواز کو سنیں، ہم ان کی باتوں کو سنیں. ممبر پہ گئے. تو میں صرف یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ اس خطبے کی حقیقت کیا ہے. اس خطبے کی عجیب و غریب حقیقت، عجیب و غریب حقیقت، اور وہ یہ ہے کہ دربار یزید میں اس خطبے میں اتنا زور دیا گیا معراج رسول پر. کوئی مقتل اٹھا کے دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے مصائب بیان کرتے، آپ نے بے اختیار اپنے جد کے معراج کا ذکر کیا. کیا مقصد تھا، کیا مطلب تھا؟ یعنی بتلانا چاہتے تھے کہ آج میں سمجھا رہا ہوں، اگر آج بھی اس دربار میں کوئی ہے جو نبی کی معراج کو خواب سمجھتا ہو تو کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھے. اگر کوئی نیند کے عالم میں یہ سمجھتا ہو کہ پیغمبر گئے تھے آسمانوں میں عالم خواب میں، وہ مجھ سے پوچھے. خطبے کی شان یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جدی سید المرسلین. درود و سلام میرے جد سید مرسلین. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی فانا اعرفہ. جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے میں پہچانواتا ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا. میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بے اختیار آپ نے کہا کہ انا ابن من دنا فتدلا. میں اس کا بیٹا ہوں جو نزدیک ہوا اور مانند ڈول کے ہو گیا. فکانا قاب قوسین او ادنا، جیسے کہ دو کمان آپس میں مل گئے، میں اس کا بیٹا ہوں. پورے معراج کا تذکرہ کیا. پڑھے لکھے عرب موجود تھے، کسی کی مجال نہ تھی، کسی کی مجال نہ تھی. قریب العہد ہے زمانہ، نزدیک کا زمانہ ہے. کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ثابت نہیں ہے، مگر دیکھا آپ نے امام جس وقت کلام کی منزل پر آ، امام جس وقت سخنرانی کی منزل پر آ، اور امام جب کسی مدعا کو لے کے آگے بڑھے تو ظاہر ہے کہ اس میں ہزاروں حکمتیں پنہاں ہوتی. دربار عزیز میں خطبہ اور کہا کہ انا ابن من دنا فتدلا وکان قاب قوسین او ادنا. انا ابن من حج و لبا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حج کیے، جس نے لبیک کی آوازیں بلند. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر کو اپنے ردا میں اٹھایا. ختمی مرتبت کی زندگی کا اہم ترین واقعہ یہ بتلانا چاہتے تھے کہ یہ واقعہ یا تو پیغمبر سے ہوا یا پھر مجھ سے ہوگا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر کو ردا میں اٹھایا. اور اس کے بعد جب پیغمبر کی تعریف کرتے توصیف کرتے تو بے اختیار کہا انا ابن من قتل مظلوما. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مظلوم قتل کیا. انا ابن
منصوب حریم ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اہل حرم کو در بدر پھرایا گیا۔ دربار میں رونے کا غول ہوا، ہر ایک مائل بگریا تھا۔ یزید نے اس کیفیت کو جان لیا اور کہا مؤذن اس خطیب کی آواز کو قطع کر۔ اس نے اذان دی، اللہ اکبر۔ امام نے تکرار کی کہ اللہ کے لیے کبریائی ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، میں سراسر وجود گواہی دیتا ہے میرا کہ خدا ایک ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اس مقام پہ جتنے مقاتل پہ نظر ہے اس میں تمام مقاتل کے الفاظ یہ ہے نفس المحموم سے لے کر ناسخ تک کہ آپ نے امامے کو اپنے گرا دیا، امامے کو اپنے گرا دیا اور کہا مؤذن اسی محمد کی قسم رک جا۔ وہ رکا تو مڑ گئے اور کہا یزید یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا؟ اس نے کہا فرزند رسول آپ کے جد کا نام ہے۔ کہا میرے جد کا نام ہے اور میری ماں پھوپھی بہنیں اس وقت بے پردہ کھڑی۔ خداوندہ ہم کو کامل ایمان کر، ہمارے ہمارے دینی دنیاوی بناؤ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر، تعجیل فرما۔